السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب انسان چینل کے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب انسان بنائے۔ محترم سامعین، کامیاب انسان بننے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقات اس کے عبادات، احکامات اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو اس کے پیارے اور اچھے ناموں سے پکارنے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں جو برکت اور تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا وہ نام بتا دیا جس کے ساتھ اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ان اسماء کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کامیاب انسان سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کیجیے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے، اور کمنٹ میں اپنا مسئلہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے الوہاب نام سے۔ الوہاب جل جلالہ، اس کا معنی ہے بڑا فیاض، بہت دینے والا، جواد، سخی۔ اس اسم کے بارے میں لکھا ہے کہ جو 7 بار اس کو روز پڑھے گا، ہر دن صرف 7 بار پڑھے گا تو وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار پڑھے گا، یعنی 1414 بار، اسے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔ جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو اور وہ اس اسم کی مداومت کرے، یعنی ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، تو اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران ہو جائے گا۔ جو چاش کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدے میں 7 بار الوہاب پڑھے گا، مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہو، چاش کے وقت 4 رکعت نماز، یعنی 9-10 بجے کے درمیان جو چاش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب، یعنی یا وہاب یا وہاب 104 بار انگلیوں کی مدد سے آپ اس کو گن سکتے ہو۔ زمین پر انگلی رکھ کر اس کو زور دینا پڑتا ہے، 1 2 3، اس طرح آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے 10 بار پڑھی ہے، تو اپنے ہاتھ کے انگلیوں کو زمین پر اس کے ساتھ دبانا پڑتا ہے۔ تو جو سجدہ کر کے سجدے کی حالت میں اس کو 104 بار، اور اگر فرصت نہ ہو تو صرف 50 بار پڑھے تو مالدار ہو جائے گا۔ کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں صرف 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار اس کو پڑھے۔ یہ عمل 3 یا 7 رات مسلسل کرے، انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت زبردست عمل ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا وہاب یا وہاب یا وہاب 100 مرتبہ پڑھے، اور اس عمل کو 3 یا 7 راتیں مسلسل کرے، انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہو جائے گی، چاہے جتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو۔ جو عشاء کی نماز کے بعد 1150 مرتبہ، یعنی 1150 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو وہ مقروض نہیں رہے گا۔ اگر اس کے اوپر قرض ہو تو اللہ رب العزت اس کو ختم فرما دے گا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو، وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے، یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاش کی نماز کے آخری سجدے میں 40 بار پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے۔ حفاظت ایمان کے لیے جو انتہائی زبردست چیز ہے اور انتہائی زبردست عمل ہے، ہر ایک کے لیے کرنا چاہیے۔ حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھنا مجرب ہے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برکت کے لیے اس اسم کو الکریم ذو الطول، الکریم ذو الطول، الکریم ذو الطول کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے. اور ہر چیز میں برکت کے لیے اس اسم کو، یعنی کاروبار میں برکت کے لیے، پیار محبت میں برکت کے لیے، خاندان میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے، کسی چیز کی کھانے کی لذت میں برکت کے لیے اس اسم کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے. یعنی یا وہاب الکافی، یا وہاب الکافی، یا وہاب الکافی. جب مشکل پیش آئے کسی کھلے میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھے، یا وہاب ہاتھ اٹھا کر، انشاءاللہ العزیز مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.